حضرت مومنین محترم جناب عامر صاحب بہترین اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت جلدی بعد میں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ابھی مباحلہ وغیرہ ہے. دیکھیے ایک کیس آیا کہ 4 لڑکے ہیں, ٹھیک, اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں بھائی یہ حق جو بنتا ہے وہ سب سے چھوٹے والے کے بنتا ہے. معاملہ کیا ہوا, آم کا پیڑ لگایا تھا, 5 سال تک اس کو خوب حفاظت کی, 3 لڑکے نہیں دکھائی دیتے. 6واں سال ہوا اس میں پھل آنے لگا. اب صاحب یہ لوگ تینوں جو ہیں آگے لگے منڈرانے. آپ پتہ نہیں کیوں مسکرا رہے ہیں. یہ تینوں لگے آ کر کے وہاں منڈرانے. تو جب اس پہ پھل تیار ہو گیا اب اس میں آگے پانی بھی ڈال رہے ہیں. کوبا آ رہا تو اس کو ہکا رہے ہیں, ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. تو پتہ یہ لگا کہ سارا گاؤں جو ہے دیکھ کے سمجھ گیا کہ ابھی تک تو یہ غائب تھے, یہ کسی لالچ میں آئے. باپ نے بھی دیکھا کہ اب زمین کے جو ہے 4 حصے کر دیتا ہوں, اور یہ جو آم کا درخت جس پہ لگا ہوا وہ حصہ اسے دے دیتا ہوں جس نے محنت کی ہے. ابھی جو تینوں جو تھے یہ ایک دم مرجھائے ہوئے یوں بیٹھے ہوئے تھے. وہ منظر میں پیش کرتا ہوں کہ کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں, کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں, ارے ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے. ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے. محترم جناب جاوید صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں. صلوات پر محمد والے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, ارے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. طواف مرضی مولا سمجھ نہیں آتا, طواف مرضی مولا سمجھ نہیں آتا. عجیب لوگ ہیں کعبہ سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. برا محمد آل محمد صلی اللہ علیہ جاوید بھائی نے صحیح کا وقت زیادہ ہو گیا ہے. ایک شعر بس سنا دیتا ہوں کہ بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول, بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے. ایسے دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے, نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, کوئی آ گیا وہ سمجھ جاتا ہے دیکھ کر کے ہاؤ کہ یہ جو ہے اپنی مسجد میں نہیں, ہم کہیں اور آ گئے. اس لیے کہ جب کہیں بھی آپ دیکھ لیں مسجد ہے تو ممبر ضرور دکھائی دے گا, لیکن اگر وہ عاشق اہل بیت کی ہے تو وہاں ممبر پہ 2 پنجے بھی دکھائی دیں گے جو غدیر کو یاد دلاتے ہیں. بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول, اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں. آئیے محترم جناب ماہ ظفر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں. صلوات بر محمد. السلام علیکم حضرات.
تمام کو جشن عید غدیر بہت بہت مبارک. چند اشعار پیش خدمت ہیں. کھانے لگی غدیر کے میدان کی تپش. آپ نے ارشاد فرمایا اسی کے حوالے سے کہ کھانے لگی غدیر کے میدان کی تپش، اوپر سے ٹھہر جانے کے فرمان کی تپش. کھانے لگی غدیر کے میدان کی تپش، اوپر سے ٹھہر جانے کے فرمان کی تپش، اوپر سے ٹھہر جانے کے فرمان کی تپش. بھائی کا ہاتھ تھام کے سرور نے کیا کہا؟ بھائی کا ہاتھ تھام کے سرور نے کیا کہا؟ کہ بھائی کا ہاتھ تھام کے سرور نے کیا کہا؟ سورج سے بھی شدید ہے اعلان کی تپش. سورج سے بھی شدید ہے اعلان کی تپش. سورج سے بھی شدید ہے اعلان کی تپش. ایک سلوات دیں حضرت. کہ خدا کے دین کی تکمیل جس پہ ٹھہری تھی، خدا کے دین کی تکمیل جس پہ ٹھہری تھی، وہی پیام سنایا گیا غدیر کے دن. وہی پیام سنایا گیا غدیر کے دن کہ جہاں سے صاحب معراج بھی دکھائی نہ دے، جہاں سے صاحب معراج بھی دکھائی نہ دے، علی کو اتنا اٹھایا گیا غدیر کے دن. جہاں سے صاحب معراج بھی دکھائی نہ دے، علی کو اتنا اٹھایا گیا غدیر کے دن کہ کم ظرف کون کون حلالی ہے کون کون، کم ظرف کون کون حلالی ہے کون کون، منکر ہے کون کون موالی ہے کون کون، کہ منکر ہے کون کون موالی ہے کون کون. مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون. ذکر علی رواں ہے میری زندگی کے ساتھ، ذکر علی رواں ہے میری زندگی کے ساتھ، جاری ہے روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ. دیکھیے کچھ سالوں سے یہ باتیں آنے لگی ہے، غدیر نہ جانا اس لیے کہ وہ مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا. تو اس پہ جو ہے کسی عالم نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا، 22 رجب کو بلاؤ تو ماموں مر جاتے ہیں، غدیر میں بلاؤ تو خالو مر جاتے ہیں. یعنی ہماری ہر خوشی میں کوئی نہ کوئی ان کا مر ہی جاتا ہے. ذکر علی رواں ہے میری زندگی کے ساتھ، جاری ہے روشنی کا. یہ بھی آپ کی بہترین سماعت ہے کہ نام کچھ نہیں لے رہے ہیں اور سمجھ سب رہے ہیں. ذکر علی رواں ہے میری زندگی کے ساتھ، جاری ہے روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ. کاغذ بہار خلد کی تصویر